नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम और आप अपने उस प्यारे और बरगुज़ीदा नबी की याद मनाने के लिए, तारीख़ पैदाइश मनाने के लिए, उनकी बर्थडे मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। लोगों को कुछ ये शुबा होता है और एतराज़ करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन कैसे है। कोई कहता है कि 9 तारीख है, कोई कहता है 8 तारीख है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जो इजमा जिस बात पर होता है उसी को तारीख मानती है। चुनांचे तारीख तबरी जिल्द दोयम में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में लिखी गई। अल्लामा इब्न खल्दून, जिनकी तारीख पूरी दुनिया के अंदर आज बड़ी सनद के साथ पढ़ी जाती है, आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश 12 रबीउल अव्वल बताई है। इसी तरह अल्लामा इब्न कसीर, जिन्होंने तफसीर इब्न कसीर भी लिखी है और मौरिख भी हैं, हज़रत इब्न अब्बास से आपने ये मरवी किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल थी। इसी तरह अल्लामा इब्न जौज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही लिखा है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल थी। मेरी अजीज बहनों, इतने मुस्तनद सनदों के साथ जब ये बात कही जाती है कि आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी महीने के अंदर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो आपको और हमें कोई शक बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि इब्न खल्दून जैसा बड़ा तारीख़दां दुनिया के अंदर आज माना जाता है, इमाम तबरी जैसी तारीख़दां आज पूरी दुनिया में माने जाते हैं, अल्लामा इब्न कसीर पूरी दुनिया के तारीख़दानों में उनका आला मुकाम, तफसीर दानों लिखने वालों में आला मुकाम है। तो मेरी अजीज बहनों, इसलिए हम जमात अहले सुन्नत वल जमात जो आज 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं, ये हमारे हुजूर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मुस्तनद तौर पर है और इसके अंदर कोई शुबा बाकी नहीं है। इसलिए आपसे जो भी सवाल किया करे, आप उनको ये जवाब दे सकती हैं कि तारीख इस बात की शाहिद है और बड़े बड़े मुस्तनद तारीखदानों ने यही तारीख हुजूर की पैदाइश की बयान की है। नंबर 2 ये कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाता है कि वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। सूरह नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और तुम अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हो तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की हर नेमत का शुक्र अदा करना हमारे और आपके ऊपर फर्ज है। और दूसरी सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा उसके अंदर इजाफा फरमाएगा। तो मेरी अजीज बहनों, हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी नेमत दुनिया में कौन है अलावा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि वो हम सब के लिए, क्या बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम शुक्र अदा करो। तो शुक्र हम इसी तरह अदा करते हैं कि सब जमा होकर उनका जिक्र पाक करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक और जगह फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। यानी ए हबीब फरमा दीजिए अल्लाह का फजल और उसकी रहमत से, और बस चाहिए कि इस रहमत पर अल्लाह ताला की खुशी मनाया करें बनिस्बत और चीज़ों के जमा करने से। मुराद क्या है कि तमाम नेमतें इंसान के पास जमा हो, उनसे ज़्यादा बढ़कर जो नेमत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे सबके लिए है, तो उसके ऊपर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए।
اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم ذکر خیر کرتے رہیں، آپ کا ذکر پاک کرتے رہیں، ان کی شان میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے رہیں، صلاۃ السلام کے پھول اور ڈالیاں بنا بنا کر آپ کی خدمت میں ہم مدینہ طیبہ کے اندر بھیجتے رہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سیرت بیان کریں تاکہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری ذات اور ہمارے گھر اور ہماری اولادیں، ان سب کے حالات صحیح ہو جائیں، ان سب کی اخلاقیات درست ہو جائے، ہمارے ملک کی معیشت صحیح ہو جائے، ہمارے ملک سے تمام مصائب دور ہو جائیں اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل و جان سے اگر چاہیں، ان کی اگر پیروی کریں، ان کے نظام کو اس ملک میں نافذ کریں اور نظام مصطفیٰ اس ملک کے اندر لے کر آئیں، تو یقین مانیے آج کوئی شخص یہاں پر آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر غربت کی اسٹیٹکس کیا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے تک ہماری اسٹیٹکس یہ تھی کہ 16 کروڑ عوام میں سے صرف 5 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آج ہمارے ملک میں 7 کروڑ عوام اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، یاد کرو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ جنہوں نے غریبوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ فرمایا، اے اللہ تو مجھ کو مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں کے ساتھ مجھے موت دینا اور مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا۔ یہ غریب میرے نبی کو اتنے پیارے ہیں، ان غریبوں کی ضروریات کا خیال کرو، ان غریبوں کی ضروریات کو پورے کرنے کی کوشش کرو، اپنے اپنے طور پر ان کی مدد کرو جس طرح سے بھی کر سکتے ہو۔ تو میری عزیز بہنوں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا، آج کی رات ایک تمہارے ہاں قریش کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، بتاؤ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں آج عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، چلو عبد المطلب کے گھر چلو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے گھر یہودی کو لے کر گئے تو اس نے کہا، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تو کہنے لگا، مجھے گود میں دے دو۔ اس نے گود میں حضور کو لیا اور ان کو الٹا کر دیا، اور الٹا کر کے آپ کی مہر نبوت جو تھی وہ آپ کی پیٹھ پر دیکھ لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اس کے بعد وہ یہودی بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا کہ تم یہ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے قریش تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے تم مشرق اور مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ تو یہ بات معلوم تھی یہودیوں کو اچھی طرح سے کہ یہ نبی آخری نبی ہیں جو آنے والے ہیں اور ان کی پیدائش یقیناً ہوگی۔ یہ عیسائیوں کو بھی معلوم تھا، یہودیوں کو بھی معلوم تھا۔ کس طرح معلوم تھا پہلے یہ بتائیے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم محفل میلاد مبارک کیوں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا ہے شرک ہے، کوئی کہتا ہے جانا ہی نہیں چاہیے ان محافل میں، ان سے پوچھو، میری بات سنو، میلاد کے معنی ہوتے ہیں ولادت کا بیان۔ یہ ولادت کا بیان سب سے پہلے کہاں ہوا؟ قرآن اٹھا کر دیکھو، سورہ آل عمران کی آیت پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ یاد کیجئے کہ جب تمام ارباح کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور ان سب سے میثاق لیا، عہد لیا کہ میں اپنا نبی پیدا کروں گا، اور وہ نبی جب آئے تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور تم مجھ پر گواہ ہو جاؤ، میں تم پر گواہ ہو جاتا ہوں۔ تو معلوم ہے ولادت کا بیان پہلے کہاں ہوا؟ آسمانوں میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو میں یہ نہیں مانتی کہ یہ بدعت ہے یا بدعت حسنہ بھی ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی سنت ہے، کیونکہ پہلا میلاد جو ہے وہ آسمانوں پر ہوا،
پہلا میلاد اللہ نے پڑھا، اور سننے والی چیز کون تھے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح تھی، وہ ارواح انبیاء علیہ السلام تھی، اور انہوں نے اس وعدے کو اپنے اپنے دور میں انہوں نے پورا کیا، اور اس کا ثبوت ہم آپ کو توریت سے، انجیل سے اس کا ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کوئی اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کی کتابوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ارشاد فرما دیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ صف میں ہے یہ آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں توریت کی میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، اور اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک اللہ کا رسول آئے گا، اور وہ اللہ کا رسول جس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، یعنی نام تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا بتا دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے میلاد مبارک پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اور جب بھی حضرت عیسیٰ، میں تو یہی سوچ رہی تھی آج کہ سارے عیسائی میلاد پڑھتے ہیں ہمارے حضور کا، وہ کیسے؟ کہ جب وہ توریت، جب وہ انجیل پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ کا یہ پیغام جو کہ ہمارے قرآن میں آیا ہے، اپنی انجیل میں جب اس کو پڑھیں گے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو جب یہ انجیل پڑھیں گے تو یقیناً عیسائی بھی میلاد مبارک پڑھ رہے ہیں۔